بدلے ہم نے مومنوں سے سودا کیا ہے. یہ سودا، یہ تجارت، یہ وعدہ صرف اس قرآن کا نہیں ہے. وعدن علیہ حقا فی التورات، یہی وعدہ سچا تورات میں بھی تھا، یعنی تورات والوں سے تھا، والانجیل اور انجیل والوں سے تھا، والقرآن اور قرآن والوں سے بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، لوگوں یہ بتاؤ اللہ سے زیادہ کون عہد کو زیادہ پورا کر سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے ایمان والو جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ. سبحان اللہ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ. وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ سبحان. آیت ختم. اس آیت میں چند چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم دنیا میں آئے، جو بھی کلمہ پڑھے، جو بھی مومن ہے، اس کا مال اور جان اللہ نے خرید لی. جب اس کے دین کی حفاظت، سربلندی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، جب بھی جہاں بھی جس موقع پر اللہ کا مطالبہ آ جائے کہ یہاں مال لگانا ہے، یہاں جان لگانی ہے، یہ چونکہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن ہونے کے بعد اللہ کو دے چکے ہیں، خدا ہمارا مال جان خرید چکا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جنت کے متلاشی ہیں، اور جنت کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اسی لیے ہم اللہ سے جنت مانگتے رہتے ہیں، لیکن بدلے مال اور جان کے. مال اور جان ہمارے نہ رہے، یہ اب اللہ کے ہو گئے. اگر مال اور جان ہمارا ہوتا تو پھر ہم اپنی جان کو باقی رکھتے یا خودکشی کرتے، دونوں جائز ہوتے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، اس جان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم خودکشی کرتے ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ میری جان میں اپنی مرضی سے اس کو ختم یا باقی نہیں رکھ سکتا. جس طرح میں اپنے مال کو اپنی مرضی سے لگاتا ہوں، مال کو خرچ کرتا ہوں، تو میں اپنی جان کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کہ اس کو ختم کر دوں. یہ جان اللہ کی ہے، یہ وہاں تو خرچ ہو سکتی ہے جہاں رب کی رضا ہے، یا اللہ کا فرشتہ آ کر اس کو نکال لے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں اپنی مرضی سے اس جان کو ختم نہیں کر سکتا کہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، جس نے خریدی ہے وہی اس کا مالک ہے. بے شک بے شک. اگر وہ نہ بھی خریدتا تو وہی مالک تھا، کیونکہ اسی نے پیدا کیا. لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں دے کر ہے مالک وہی، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے دینے کے بعد کہتا ہے پھر میں نے تمہیں دے کر دوبارہ تم سے سودا کر لیا، تمہارا مال جان میں نے خرید لیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ حقیقت یہ کہ ہمارا ایک سانس بھی ہمارا نہیں، زندگی بھی ہماری نہیں، ہمارے جسم پر ایک اگنے والا بال بھی ہم اس کے مالک نہیں. اس کو بھی بنانے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمارا تو کوئی اختیار نہیں. اس کے باوجود کہ رب دے کر پھر کہتا ہے دیکھو میں تم سے سودا کرتا ہوں. اللہ. سودا کرنے کے بعد کہتا ہے مال اور جان تم میری مرضی پہ دینا اور میں تمہیں اس کے بدلے جنت دوں گا. سبحان اللہ. لیکن راستہ کیا ہے؟ راستہ بھی بتا دیا اور ساتھ ایک مسئلے کی اور بھی وضاحت کر دیا کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی مخلوق میں جتنی بھی اس نے چیزیں پیدا کی ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد وہ اس چیز کا خود خریدار نہیں ہے. اس نے اپنی مخلوق میں اگر کوئی چیز پیدا کی ہے تو وہ مومن کا مال اور جان ہے، جس کو پیدا کرنے کے بعد خود خریدار بن گیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں بھی ہیں ان میں سب سے قیمتی ترین چیز مومن کا مال اور اس کی جان ہے. اور عزت کا تعلق بھی جان سے ہے. دنیا کی ہر چیز جو مخلوق کہلاتی ہے وہ انسان کی جان سے کم ہے. مومن کی جان اور اس کی عزت اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب حجۃ الوداع کے موقع پر طواف کر رہے تھے لوگ تو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر حضور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں میرے صحابہ دیکھو آج اللہ کے گھر کی کیا شان ہے کہ اہل توحید اس کا طواف کر رہے ہیں اور ایک جم غفیر ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ طواف کر رہے ہیں آج اللہ کے گھر کی کیا عزت اور شان ہے سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے اللہ کے گھر کی آج کیا شان ہے یہ آپ کے صدقے اللہ نے اس گھر کو کیا عزت دی ہے تو حضور نے یہاں اس موقع پر فرمایا اے لوگو اس بیت اللہ کی بھی بڑی شان ہے لیکن میرے ادنا کلمہ پڑھنے والے مومن کی شان اور عزت اس بیت اللہ سے بھی زیادہ سبحان اللہ اس سے یہ پتہ چلا کہ بیت اللہ کا مقام بہت ہے لوگ اس کو پوجتے ہیں لوگ اس کو پیار کرتے ہیں لوگ اس کو چومتے ہیں لوگ اپنی چیزیں جا کر اس کے ساتھ رگڑتے ہیں کوئی کپڑا ساتھ لگا رہا ہے کوئی چوم رہا ہے کوئی اس کے دروازے پہ جا کے بوسے لے رہا ہے کوئی وہاں گر گرا کے دعائیں کر رہا ہے ملتزم پر کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے ساری چیزیں برحق ہیں ساری دنیا پیسے لگا کے وہاں جاتی ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ مومن کی اللہ کے ہاں جو عزت اور درجہ اور شان ہے وہ اس بیت اللہ کی بھی نہیں ہے کیونکہ واضح بات ہے کہ ایک وقت آنا ہے بیت اللہ بھی گر جانا ہے اور یہ پتھر اسی زمین میں گر جائیں گے لیکن مومن نے ختم نہیں ہونا خدا نے اس کے لیے جنت اور عالی شان گھر بنایا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے اس کی عزت اور مقام مومن کا زیادہ ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کو عزت بخشی ہے تو ہمیں اس جان کو اس قابل بنانا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی خریداری کے قابل ہو جائے اگر ہم اس جان کو گناہ سے آلودہ کریں گے یہ جان تو ہماری نہیں ہے ہم اپنا مال ہے اس کو گندا اور حرام کریں گے کمائی کو تو پھر وہ ہمارا مال اس قابل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو سکے میری مال اور میرا جان اس قدر اس درجے کا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ خرید چکے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ اسے ہم نے پاک صاف رکھنا ہے گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دینا اور مال پاکیزہ اور طیب رکھنا ہے جہاں خدا حکم دیتا جائے پاک مال اس کے نام پر خرچ ہوتا جائے ایک بات اگلی بات کہ اللہ تک یہ مال اور جان کیسے پہنچیں گے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو گے تو قتل کرو گے قتل ہو جاؤ گے یہ جو سلسلہ قتل و قتال کا ہے اس ذریعے سے تمہاری مال اور جان مجھ تک پہنچتا رہے گا اور اس کے بدلے جنت ملتی جائے گی جو میرے نام پر شہید ہو گیا چونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے ابھی اس کی روح یہ دنیا کے جسم کے اندر ہی ہوتی ہے اللہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اس دنیا کی آنکھ کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں اس کی جگہ دکھا دے سبحان اللہ کہ تو نے اس مقام پر رہنا ہے اور جنت میں تیرا یہ مقام ہے ورنہ ضرورت تو نہیں تھی اس آنکھ کے ساتھ دکھانے کی بندے نے وہاں پہنچنا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں چونکہ اس کا جسم میرے نام پر قربان ہوا ہے اور ابھی اس کے جسم میں سانس باقی ہے تو جب کوئی بندے کو پتہ چل جائے میں دنیا سے جا رہا ہوں بھائیوں سے بہنوں سے گھر سے جدا ہو رہا ہوں تو اس کے دل میں شدید تکلیف ہوتی ہے کہ میں اب سارے پیچھے دیکھتا ہوں یہ تو دنیا میں مزے کریں گے اور میں جا رہا ہوں تو اللہ کہتے ہیں چھوڑ انہوں نے کیا مزے کرنے ہیں تو جنت میری دیکھ مجھ سے بہتر گھر اور مزے یہاں تاکہ مرتے وقت ایک شہید ہونے والے کو حسرت اور تکلیف نہ ہو دنیا چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مومن کو مرتے وقت اس کا گھر جنت میں ان آنکھوں کے ساتھ دکھا دے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے خدا کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ قتال اور اللہ کے راستے میں لڑنا یہ گویا کہ راستہ ہے ایک مومن کا جو اللہ نے اس کے سودا کیا ہے اس سودے پر پورا اترنے کا کہ میں نے اپنا مال جان اللہ کو دینا ہے اور اس کے بدلے میں نے جنت لینی ہے اب یہ اس کا ہو گیا نہ میں نے مال بچانا ہے نہ جان بچانی ہے میں نے بچانا ہے تو اپنی جنت کو بچانا ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے میں جنت سے معلوم ہو جاؤں آگے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ضمن یاد رکھے
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جسم کا خون حرام مال سے بنایا گیا ہو وہ جسم تو جہنم میں جانے کے لائق ہے، جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جسم ہم نے یہ جو جان ہے اس کو حرام سے بھی بچانا، تو یہ راستہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ وعدہ سب کتابوں میں ہو چکا، سب پچھلے لوگوں سے بھی وعدہ ہو چکا، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، جہاد کرے گا، شہید ہو جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے نام پر اگر تم نے مخلص ہو کر جان دے دی، پھر یہ بات دل سے نکال دو کہ تم تو مخلص ہو کر جان دو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت نہ دے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ وعدہ پورا ہوگا، تمہاری طرف سے مال اور جان میں پورا اخلاص ہونا چاہیے، پھر خدا کی طرف سے مخلصین کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، پورا پورا اجر ملتا۔ کمی وہاں ہوتی ہے کہ یا تو دیتے مگر نیت ٹھیک نہیں تھی، یا اس کا طریقہ غلط تھا، پھر یہ ہے کہ وہ چیز اس سے بندہ معلوم ہوگا، انعامات سے معلوم ہوگا۔ اگر صحیح نیت سے دینا تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح نیت سے اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے آج کے بعد میں نے اس جان سے کوئی گناہ نہیں کرنا، یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے تیرا قرب اور جنت چاہیے، تو جنت کی تلاش میں گناہ کی معافی کے ساتھ جب آدمی نکلتا ہے تو وہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی نکلے صحیح نیت لے کر، تو وہ اگر کامل طریقے سے توبہ نہ بھی کر سکے تو اعلیٰ درجے کی نیت لے کر گھر سے نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں واپس کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر جنت میں پہنچا کے واپس کرتے۔ اب دیکھیے عجیب بات، آدمی بعض دفعہ حیران ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ کسی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت اعلیٰ ہونا، اللہ تعالیٰ آدمی کو اس پر اجر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، بعض دفعہ عمل نہیں ہوتا، نیت ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے ابھی عمل نہیں کیا، نیت کر لی، اس کی نیت اعلیٰ ہے اور اللہ نیت ہی کو دیکھتے ہیں، دل کے ارادے کو ہی دیکھتے ہیں۔ اس نے نیت کر لی کہ میں یہ کروں گا، پختہ عہد کر دیا میں یہ کروں گا، ہٹوں گا نہیں، اور اس راستے پر چل پڑا، تو پھر ابھی وہ اس عمل تک نہیں بھی پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اسے اس کا اجر عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا کہ جو 100 قتل کرنے والا تھا، اس کو صرف اتنا کہا گیا کہ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ تجھے طریقہ بتائیں گے کہ اللہ کے سامنے توبہ ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس طریقے پر تو توبہ کرے گا اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ تو وہ توبہ کرنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ حضور فرماتے ہیں ابھی اس شہر سے نکلے ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے روح قبض کرنی تھی، لیکن جب فرشتہ آیا تو جہنم والا آیا، اس نے کہا یہ تو برا آدمی ہے، اس کی میں نے روح قبض کرنی ہے، لیکن جنت والے فرشتے بھی ساتھ آ گئے، انہوں نے کہا یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، ہم نے روح قبض کر دی۔ فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، حدیث میں موجود ہے، حضرت بیٹھے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ درمیان میں بھیجا، اس نے آ کے کہا دیکھو آپس میں مت جھگڑو، زمین ناپ لو، جس طرف زمین تھوڑی ہے وہ لوگ اس کو لے جائیں، جس طرف زیادہ ہے وہ اس کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی شہر سے نکلا تھا تو ادھر تو زمین تھوڑی تھی اور نیکوں کی طرف تو زیادہ فاصلہ تھا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا، اور جدھر زیادہ فاصلہ تھا ادھر کو کم کر دیا، اور جدھر کم تھا خدا نے اس کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ نتیجے میں نیکی والے فرشتے اس کی روح لے کے چلے گئے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، نیت بہتر ہونی چاہیے، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، جنہوں نے یہ مال اور جان دے دی فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، یہ جو تم نے خدا سے سودا کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ،
خوشی تب ہوتی ہے جب آدمی نفع کما کے آتا ہے، نفع کما کے آتا ہے۔ جب دو سودا کرنے والے سودا کرتے ہیں تو ایک کو نفع اور ایک کو نقصان ہوتا ہے، یا صورت برابر ہوتی ہے، لیکن اللہ جب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا کہ جو مجھے تم نے چیز دی ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، وہ تو فانی اور ضائع ہونے والی چیز ہے، جو میں نے تمہیں چیز دی ہے جنت کی صورت میں وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا سودا تمہارا سستا ہے۔ وہ کیا کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ سارا ختم ہونے والا ہے۔ تم نے اپنی جان جو تمہارے پاس تھی ختم ہونے والی وہ اللہ کے لیے دی ہے اور خدا سے باقی رہنے والی جنت لی ہے، لہذا تم خوش ہو جاؤ، تم نے مجھے ادنا چیز دے کر اعلیٰ چیز حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک هو الفوز العظیم، پہلے فرمایا خوش ہو جاؤ، پھر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو باتیں ہوں گی نا، جو اللہ کے راستے میں تم مال اور جان دے دو تو خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب کوئی شہید ہو جائے تو قرآن کی اس آیت میں شہید ہونے والوں کو خوشی ہے نا، خوشی ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ، جنت میں پہنچ کر بھی وہ شہید، چوتھے پارے میں ہے کہ جنت میں پہنچ کر شہید اپنے پچھلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں ہم جنت میں بڑے خوش ہیں، ہماری وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں دو باتیں کی ہیں، جب شہید ہو جائیں مومن تو خوش ہو جائیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو شہیدوں پر خوش ہونا کہ ہمارے شہید اللہ کے راستے میں خدا کے نام پر قربان ہوئے ہیں، اور اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھنا، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، میں نے خود دیکھا کہ ہمارے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مدنی کے خلیفہ تھے چکوال میں نے خود دیکھا کہ جب روس اور افغانستان کی جنگ چل رہی تھی تو ان دنوں میں ایک نوجوان وہاں افغانستان میں شہید ہو گیا چکوال کا، تو حضرت باقاعدہ مٹھائی لے کر اس کے گھر گئے، ان کو مبارک دینے کے لیے تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک شہید کا گھرانہ ہو، کیونکہ شہادت پر رونا نہیں ہے۔ فخر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم شہید ہو جاؤ تو خوش ہو جاؤ، اور دوسرا کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب کوئی کامیاب بھی ہو جائے اور وہ سودے میں نفع والا سودا کر لے تو اس پر ماتم کرتے ہیں یا اس پر خوش ہوتے ہیں؟ خوش ہونا چاہیے۔ یہی اہل سنت کا نظریہ ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں شہیدوں پر ماتم نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا ماتم کے قابل تھوڑے، یہ تو مبارکباد کے قابل ہیں، ان کا اسوہ و امت کے لیے نمونہ ہے کہ اتنے عظیم بنو کہ خدا کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ یہ جذبہ، یہ استقامت، یہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جن کو یہ نصیب ہے وہ امت کے لیے بہترین معیار اور نمونہ۔ بے شک۔ تو اس پر رونا ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اسی لیے ہم شہیدوں پر روتے نہیں ہیں۔ قرآن کی ہے۔ اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے، آخری بات ایک پیغام دینا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینہ کی یکم کو کون شہید ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاروق اعظم خلیفہ ثانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، بے شک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فارق بین الحق والباطل قرار دیا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، جن کی یہ شان ہے وہ یکم محرم کو شہید ہوئے۔ اور دوسرا بڑی شہادت محرم میں 10 محرم کو نواسہ رسول، جنت کے جوانوں کے سردار، اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 2 شہادتیں،
ہم نے جائزہ لینا ہے کہ یہ دو کیوں شہید کیے گئے، کیا وجہ تھی، کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھی، وجہ سمجھیں۔ حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے اس وقت وہ سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ اور حکمران تھے۔ میری بات پر توجہ دیں۔ بے شک کفار ان کو قتل کر کے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم نے جس تیزی کے ساتھ کفر کے ملک اور شہر فتح کیے، 22.5 لاکھ مربع میل کفر کی زمین ان سے چھین کر اس پر اسلامی پرچم کو لہرایا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اور اللہ۔ اتنے تھوڑے وقت میں اسلامی تاریخ میں نہ اس سے پہلے دنیا میں کسی نبی کے زمانے میں اور نہ اس کے بعد دنیا میں قیامت تک اتنے تھوڑے وقت میں اسلامی سلطنت کو اتنی وسعت نہیں ملی جتنی سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ملی۔ سبحان اللہ سبحان اتنے تھوڑے وقت تھوڑا ہے، 10 سال ہے، 10 سالوں کے اندر 2 دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر زبر کر دیا، کیسر و کسرا کو پاش کر دیا، اور دنیا کے اندر اسلامی سلطنت کو سپر پاور بنا دیا۔ یہ فاروق اعظم کا کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کے کافر کہتے تھے کہ اگر اسی طرح یہ اسلامی نظام کا حکمران دنیا کے اندر وسعت پیدا کرتا گیا تو دنیا کے جن علاقوں میں ابھی تک اسلام نہیں پھیلا وہاں بھی بڑی تیزی سے اسلام پھیلے گا، یہاں تک کہ دنیا سے عیسائیت، یہودیت اور دیگر کفر کے مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا کے ہر خطے میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ لہذا اس کا راستہ روکو، کیونکہ اسلامی نظام ایسی چیز ہے کہ جب اسلامی نظام کسی ملک میں قائم ہوتا ہے تو اس کے عادلانہ نظام کی برکت سے دنیا کفر اس تیزی سے اسلام میں داخل ہوتی ہے کہ اتنی دعوت کے ذریعے سے بھی تیزی سے اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ دیکھو جب تک حضور زبانی دعوت دیتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، تو مکہ میں چند 100 صحابہ تیار ہوئے، جی 1000 بھی تعداد نہیں تھی، چند 100 صحابہ تیار ہوئے، لیکن جب ان چند 100 سال نے مدینہ میں آ کر اسلامی سلطنت قائم کی اور اس کو وسعت ملی، پھر اسلام کا نظام عادلانہ دنیا دیکھتی گئی، پھر پورے کے پورے شہر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو۔ تو فوج در فوج کیوں اسلام میں داخل ہوئے؟ کہ اسلام کا عادلانہ نظام انہوں نے دیکھا، اور دنیا کفر چاہتی تھی کہ اس عادلانہ نظام کا راستہ روکا جائے، تو حضرت فاروق اعظم کو بحیثیت ایک اسلامی حکمران اور سیاسی رہنما اور مذہبی رہنما کے طور پر آپ کو شہید کیا گیا۔ تو کفر کو جتنی تکلیف اسلامی نظام کے قیام سے ہے اتنی کسی اور چیز سے۔ دوسری، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلے، اہل کوفہ نے کس لیے بلایا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، سارے کوفہ والے آپ کو امیر مانیں گے اور کوفہ میں آپ کی حکمرانی ہوگی، ہم آپ کے والد کی جگہ حضرت علی کی جگہ کوفہ میں آپ کو بٹھائیں گے، ہم تمام اہل کوفہ آپ کی اقتداء اور پیروی کریں گے، اور صحیح اسلامی حکمرانی کے قابل آپ ہیں۔ اور آپ کو 30,000 لوگوں نے خط لکھے، لوگوں نے خط لکھے، لکھ کر آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کس کام کے لیے گئے تھے؟ صحیح اسلامی نظام کی بنیاد قائم کرنے کی غرض سے، تاکہ اہل کوفہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، میں اپنے والد کی جگہ کوفہ میں اس کوفہ کو اسلام کا مرکز بناؤں گا، اور جب اہل کوفہ میرے ساتھ ہوں گے پھر ایک فوج چلے گی اور پھر یزید کے تخت کا خاتمہ
کر دیں گے اور یزید کی حکومت کو مٹا دیں گے. یہی مقصد تھا. یزید کی حکومت کے خلاف نکلے تھے. تو لڑائی کس چیز کی تھی؟ کہ جس کو آپ حکومت کے لیے نااہل سمجھتے تھے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو اب اگر کئی لوگوں نے اسی لیے تو جو یزید کے عادل ہونے کے قائل ہیں انہوں نے کہا کہ یزید امام حسین کو اقتدار کے لیے نکلے تھے. یہ کون سا جہاد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے. وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. یزید تو حسین تو نکلے تھے اقتدار کے لیے، لیکن وہ خالی اقتدار تھوڑا تھا، نااہل کی حکمرانی کے خلاف صحیح اسلامی نظام کے قیام کے لیے. بے شک. تو آج ہمارے لیے پیغام یہ ہے، فاروق اعظم کی شہادت ہو یا حسین کی شہادت ہو، ہمیں بھی ان کی پیروی میں اس ملک میں جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس میں صحیح اسلامی نظام کی جدوجہد کرنی ہے، جیسے حسین نے کی، جیسے فاروق اعظم نے کیا، جیسے صحابہ نے کی ہے، جیسے انہوں نے صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. صحیح اسلامی نظام جن دیکھو ہمارے ملک کا آئین اسلامی ہے. اس ملک کے آئین میں یہ چیز داخل ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. کسی پارلیمنٹ کو کسی ادارے کو اختیار ہی نہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف چلے. ہمارا آئین اسلامی ہے، لیکن اس آئین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو غیر اسلامی ہیں، اس پر عمل نہیں ہونے دے رہا. اسی لیے آپ کے پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے قوانین میں ایسے قوانین بھی بعض دفعہ پاس ہو جاتے ہیں جو غیر اسلامی ہیں، جو دستوری طور پر نہیں ہونے چاہیے، آئینی طور پر نہیں ہونے چاہیے. آئینی طور پر نہیں پاس ہو سکتے. 16 سال سے 17 سال سے کم والوں کو شادی کی اجازت نہیں ہے. کوئی اگر 17 سال سے کم والا اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے. کبھی کوئی قانون کبھی کوئی قانون. یہ غیر شرعی غیر اسلامی قوانین جب پاس ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ ملک اسلام اس اسلامی نظام کی جدوجہد کرنا یہ حسینیت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسجد یا مدرسے یا کسی اور دین کے کسی چیز کو بچانے کے لیے سفر نہیں کیا. ایک ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے مقابلے میں صحیح اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے آپ کی جدوجہد تھی. اور یہ حسینیت ہے کہ آج ہم اس حسین کی پیروی میں صحیح اسلامی نظام کی جدوجہد کریں اور اس کے لیے ملک میں کوشش کریں کہ ہمارے ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس کو حقیقی اسلامی نظام بھی نصیب ہو جائے. آمین آمین. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا تو ایسے فری میں تھوڑا پھیل گیا. مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے. صحابہ نے وطن بھی قربان کیا. دنیا میں 4 چیزیں ہر انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں: جان، مال، اولاد اور وطن. 4 چیزیں ہر بندے کو عزیز ہوتی ہیں اور صحابہ نے چاروں ایسے حضور پر لٹائی اور قربان کی. اور یہ کہ پھر ان کو قربان کرنے کے بعد جتلایا بھی نہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آئی. حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر جتنا احسان کیا میں نے اس کا دنیا میں اس کو بدلہ دے دیا. سبحان اللہ. کیونکہ حضور پر سب کچھ لٹا دیں اور اس کے بدلے اللہ کہہ دے میں تم سے راضی، بدلے ہو گئے. اللہ اکبر. بدلے اللہ کی رضا کے لیے. اب اگر صحابہ نے سب کچھ لٹایا اور اللہ نے آسمان سے کہہ دیا لقد رضی اللہ، میرے نبی ان کو کہہ دے بے شک اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، بدلہ ہو گیا کہ نہیں؟ بے شک. جنت مل گئی. بے شک. ایک شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے بدلے دے دیے. ایک ابو بکر ایسا ہے کہ اس کے احسانات کے بدلے ابھی پورے نہیں ہوئے، میرا رب اس کو جنت میں خود بدلے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو صحابہ نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا ہے. لیکن ہم چاہیں کہ اسلام آ جائے اور بغیر کسی قربانی کے آ جائے، بغیر کسی جدوجہد کے آ جائے، میں گھر بیٹھا رہوں اور یہ اسلام کا نظام باہر آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اسلام کے لیے ہمیں حسین کی طرح قربانی دینی پڑے گی.
گی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ ہمارے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اسلام اور دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین اسلام میں رکھی ہے۔ اس نظام کو پوری دنیا میں رائج کرنا بھی ہماری زندگی کا ذمہ ہے، اور اپنے جسم پر بھی رائج کرنا، اپنے گھر میں بھی اس کو رائج کرنا، اپنے محلے میں بھی اس کا نفاذ، اپنا معاشرہ اسلامی بنانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کے سارے کام ہم نے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك۔ اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے دین کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اکابر ہمارے بزرگ اس دین کی جدوجہد کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، یا اللہ ہمارے تمام اکابر کو اس میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شرور سے ان کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ ہمارے تمام مکاتب دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کی عزت و ایمان کی حفاظت فرما، مال و جان اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے تمام مصائب تکلیفوں کو دور فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا کے اندر اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حضرات بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے یا اللہ دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی آفت ظفر اقبال صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا عمران صاحب کے بیٹا انتقال کر گیا، یا اللہ اس کا نعم البدل ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے اس غم میں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور یا اللہ دنیا میں جتنی تکالیف پریشانیاں آئی ہیں، یا اللہ ہم سب کو تمام تکالیف کے بدلے یا اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ دنیا میں اپنی رضا والی زندگی اور موت کے وقت موت بھی اپنی رضا والی نصیب فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ اسلامی نظام کی جدوجہد کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ انشاءاللہ صبح سے یہ بالترتیب درس قرآن شروع فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ پہلے بھی فرما رہے کہ ایک دفعہ قرآن پاک درس قرآن کے صورت میں ختم ہوا ہے، اور صبح سے پھر شروع فرما رہے ہیں۔ تمام حضرات اس سے استفادہ کریں، ضرور شرکت فرمائیں۔